الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں انوار کی بارش ہوتی ہے قدرت کے نظارے ہوتے ہیں یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا اس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں اور جبریل امین رک جاتے ہیں معراج کی شب سدرہ پر اور جبریل امین رک جاتے ہیں معراج کی شب سدرہ پر محبوب خدا کو چلمن سے قدرت کے نظارے ہوتے ہیں اور کہیں شاعر یوں گویا ہوا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا روشنی سے نکل اجال اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا انتہائی واجب الاحترام بلکسر کے سنی نوجوانوں بزرگوں دوستوں احباب آج دوسری مرتبہ جناب محترم منتظم کانفرنس پیکر اخلاص حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی ہے اور ان کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ بیان کا موضوع آقا نامدار محمد عربی سرکار دو عالم شافی محشر ساقی کوثر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام یعنی مقام رسالت مآب رکھا جائے کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ دیے گئے وقت کے دوران اور دیے گئے موضوع کے اوپر کچھ باحوالہ بادلیل گفتگو کی جائے
یہ انتہائی اعلیٰ کانفرنس شام تک آپ نے سننی ہے، ہر موضوع پر، ہر طریقے سے، ہر انداز سے، ہر خطیب، نعت خوان اور مقرر نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ رکھنے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی آیت تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر 3 الفاظ ذکر کیے۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، نمبر 3 اللہ۔ ان میں سے پہلے 2 پر بحث کرنی ہے۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول۔ پھر محمد، لفظ محمد کے اوپر 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ نام محمد رکھنے کی وجہ کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کا نام محمد کیوں رکھوایا۔ ایک نام محمد رکھنے کی وجہ، دوسری نام محمد رکھنے کی حکمت۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہن کے اندر ہو کہ سبب اور ہوتا ہے، وجہ اور ہوتی ہے، حکمت اور ہوتی ہے۔ سبب اور وجہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کس لیے یہ کام کیا گیا، اور حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ نام محمد رکھنے کی وجہ، اصحاب سیر نے لکھا ہے، آپ علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی پشت کے اندر سے ایک زنجیر نکلی۔ وہ زنجیر نکلتی گئی حتیٰ کہ آسمانوں کو چھونے لگی۔ پھر وہ زنجیر آسمان سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف پھیل گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس زنجیر کے آخر کے اندر ایک درخت اللہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ اس درخت کے اوپر پتے جو لگے ہوئے تھے، ان کی روشنی 14ویں کے چاند سے زیادہ تھی، ان کی روشنی سورج سے زیادہ تھی۔ پھر جناب عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ درخت نمودار ہوا، اس درخت کو کچھ لوگ بھاگے، کلہاڑیاں اٹھا کر بھاگے کہ اس درخت کو کاٹا جائے، اس درخت کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مجمع دوسری طرف سے آیا، اس مخالفین کو، ان نقصان دینے والوں سے اس درخت کی حفاظت کی۔ عبد المطلب لکھتے ہیں، اصحاب سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اپنے اس خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ اللہ میری پشت سے، اللہ میری نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا کریں گے کہ جس کا نام آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہوگا، جس کا چرچا 4 دانگے عالم کے اندر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے میرے دوستو، اگر ماننے والے کم نہ ہو تو اس کے مخالفین بھی کم نہیں ہوتے۔ انسان کا جتنا چرچا ہو اتنے اس کے مخالفین ہوتے ہیں، انسان کے جتنے مدح سرا ہو اتنی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ عبد المطلب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا میری پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا، یعنی میری نسل کے اندر آئے گا۔ فرمایا جب اس کا نام 4 دانگے عالم میں ہوگا، اس کا کام 4 دانگے عالم میں ہوگا، جب ہر سو اس کی مدح ہوگی، ہر کوئی اس کو جاننے والا ہوگا۔ فرمایا جب مدح ہوگی، میں نے سوچا ایسا نام رکھو جو اس کے کام کے ساتھ مطابقت رکھے، میں نے سوچا ایسا نام رکھو جو اس کے کام کے موافق ہو۔ فرمایا میں نے محمد نام رکھ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی میں محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، عربی میں محمد اسے کہتے ہیں جس کی مدح کی جائے۔ فرمایا میں نے اس لیے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ تو اصحاب سیر نے بات لکھی ہے کہ نام محمد رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں نام محمد رکھنے میں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے، ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ انسان کے جتنے ماننے والے ہوں اتنے مخالفین ہوتے ہیں، جتنے مدح کرنے والے ہوں اتنی منافقت کرنے والے ہوتے ہیں، اتنے ہی انسان کے ساتھ جو ہے جڑیں کاٹنے
ماننے والے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کو پتا تھا کہ میرے اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کے مخالفین ہوں گے، اور آپ کو یہ اس بات کا بھی علم ہے کہ مخالفت کرنے کے لیے، آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ دشمنی کرنے کے لیے انسان دو چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ نمبر ایک، انسان قلم کا استعمال کرتا ہے، قلم کے ذریعے انسان اگلے کی مخالفت کرتا ہے، قلم کے ذریعے انسان اس کی برائی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان زبان استعمال کرتا ہے، اگر کسی کی مخالفت کرنی ہو، کسی کے خلاف بولنا ہو، کسی کے خلاف دشمنی کرنی ہو، انسان قلم اور زبان کا استعمال کرتا ہے۔ میرے رب کو پتا تھا کہ مخالفین آئیں گے، میرے پیغمبر کے خلاف قلم چلائیں گے، میرے پیغمبر کے خلاف زبان چلائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی علم تھا کہ جہاں زبان مخالفت میں چلے گی وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مدح کے اندر زبان چلائیں گے، جہاں قلم مخالفت میں چلے گی وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مدح کے اندر زبان چلائیں گے۔ میرے اللہ نے کہا ہاں محمد اس لیے نام رکھا ہے کہ مدح کرنے والا، دفاع کرنے والا یہ پیغمبر پر احسان نہ چڑھائے، نبی پر احسان نہ کرے کہ میں نے نبی کا دفاع کیا ہے قلم سے، کہیں یہ احسان نہ چڑھائے کہ میں نے نبی کا دفاع کیا ہے زبان سے۔ نہیں، اللہ نے نام محمد اس لیے رکھا دیا، میں دفاع کروں نہ کروں یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میں دفاع کروں ایمان سمجھ کر کروں، میں قلم چلاؤں نبی کے دفاع کے اندر ایمان سمجھ کر چلاؤں، میں احسان سمجھ کر نہ چلاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ جو مخالفت کرے گا وہ خود دفاع کرے گا، جو مخالفت کرے گا اللہ نے دنیا سے پیغمبر کو بے نیاز کر دیا۔ جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرے گا، لکھے گا کہ محمد فلاں ہے، پہلے لکھے گا کہ محمد ہے، محمد لکھ کر مدح کرے گا، محمد لکھ کر اللہ کے نبی کا دفاع کرے گا۔ اگر زبان سے میرے نبی کے خلاف بولے گا اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا۔ اگر کوئی میرے نبی کے خلاف زبان سے بولے گا پہلے مدح کرے گا، محمد کہہ کر تعریف کرے گا، پھر بعد کے اندر مخالفت کرے گا۔ جب محمد لکھ کر مدح کرے گا قلم بھی اس بدبخت کو کہے گی ارے کچھ تو شرم کر، ابھی محمد کی تعریف کی ہے، ابھی لکھتا ہے کہ وہ تعریفوں والا ہے، آگے لکھتا ہے کہ وہ آگے لکھتا ہے الیاذ باللہ وہ برا ہے، ابھی زبان سے کہتا ہے محمد وہ تعریفوں والا ہے، پہلے تعریف کی بعد میں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ نام محمد اللہ نے رکھوا کر پیغمبر کو مجھ سے اور آپ سے بے نیاز کر دیا، رہتی دنیا تک قیامت تک یہ بتلا دیا کہ اگر پیغمبر کا دفاع کرنا ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اگر پیغمبر کا دفاع کرو گے یہ تمہارے ایمان کو تقویت دے گا، اگر پیغمبر کا دفاع کرو گے یہ تمہارے ایمان کو اور بڑھائے گا، اگر پیغمبر کا دفاع کرو گے یہ تمہارے ایمان کو جلا بخشے گا، یہ تمہارے ایمان کو تو بڑھا سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر کے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے نام محمد رکھوایا کہ مخالف جب مخالفت کرے پہلے تعریف کرے، مخالف جب مخالفت کرے پہلے دفاع کرے۔ جب مخالف نے لکھا ہے محمد، میرے اور تیرے دفاع کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ جب مخالف نے کہا ہے محمد تو میرے اور آپ کے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا لفظ رسول، خوب سمجھیے کہ رسول کہتے ہیں جو اللہ سے پیغام لے امت تک پہنچائے، جو اللہ سے پیغام لے اور امت تک پہنچائے، رسول اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی پیغمبر رسول نے اللہ سے پیغام لیا، امت کو دیا۔ لیکن جب ہم آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اللہ نے صفی اللہ کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، اللہ نے نجی اللہ کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے خلیل اللہ کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کلیم اللہ کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔ حضرت اسماعیل کا کلمہ پڑھے اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ نے ذبیح اللہ کہا، رسول اللہ نہیں کہا۔
جب حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے عیسیٰ روح اللہ کہا لیکن رسول اللہ نہیں کہا، حالانکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے رب سے پیغام لیا، امت کو دیا ہے، رسول اللہ نہیں کہا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو رسول اللہ کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے رب سے پیغام لیا ہے، امت کو دیا ہے، رب سے بات لی ہے، امت کو دی ہے، رب سے شریعت لی ہے، امت کو دی ہے، لیکن میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے رب سے بات لی ہے، جنہوں نے رب سے پیغام لیا ہے، جنہوں نے رب سے شریعت لی ہے، رب سے پیغام لے کر امت کو بھی دیا ہے، انبیاء کو بھی دیا ہے، جنہوں نے پیغام اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا ہے، انبیاء کو بھی دیا ہے۔ اس کے اوپر علماء کرام نے ایک دلیل لکھی ہے، ذرا توجہ کرنا، بات سمجھ آئے گی کہ معراج کی شب اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے۔ معراج کی شب نبی علیہ السلام نے امامت سنبھالی ہے، مصلی سنبھالا ہے، آپ نے امامت کروائی، اقتداء میں انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس جامع مسجد کے اندر امام مصلی پہ کھڑا ہو، مقتدی پیچھے ہو، امام جو ہے رکوع کرے، مقتدی رکوع کرے گا، امام سجدہ کرے، مقتدی سجدہ کرے گا، امام تشہد کرے، مقتدی تشہد میں بیٹھے گا، امام سلام پھیرے، مقتدی سلام پھیرے گا۔ اگر امام سے غلطی ہو، مقتدی سے خواہ غلطی نہ ہو، امام سجدہ صاف کرے، مقتدی سجدہ صاف کرے گا۔ کیوں؟ یہاں امام رب سے لے کر مقتدی کو دے رہا ہے، رب سے اجر لے رہا ہے، مقتدی تک پہنچا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے وہاں بیت المقدس کے اندر رب سے پیغام لیا ہے، انبیاء تک پہنچایا ہے، رب سے اجر لیا ہے، انبیاء تک پہنچایا ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر ایمان موجود ہے میرے نبی کی برکت ہے، اگر علم موجود ہے میرے نبی کی برکت ہے، اگر عمل موجود ہے میرے نبی کی برکت ہے۔ ہاں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کل عالم ارواح کے اندر اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اللہ نے یہ پوچھا تھا، قرآن پاک کی آیت ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کے تمام ارواح خاموش تھی۔ حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہر ایک چپ تھا، غوث ابدال ولیوں کی روحیں خاموش تھی، حتیٰ کہ انبیاء کی روحیں خاموش تھی۔ سب سے پہلے میرے نبی نے کہا تھا بلا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں کہ لوگوں یہ مسئلے کی بات ہے، آپ نے شاید پہلے سنا ہو کہ جس انسان نے عالم ارواح کے اندر کلمہ پڑھا وہ دنیا کے اندر بھی آ کر کلمہ پڑھے گا، جس انسان نے وہاں اللہ کی تابعداری کی وہ دنیا کے اندر آ کر بھی اللہ کی تابعداری کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر ایک انسان کی روح خاموش تھی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی روح خاموش تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا بلا کیوں نہیں؟ پھر تمام کی تمام روحیں بول اٹھی بلا کیوں نہیں؟ ایمان انبیاء کا ہو، ایمان انبیاء کا ہو، ایمان اتقیاء کا ہو، اصفیاء کا ہو، صحابہ کا ہو، یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ ایمان جس کی وجہ سے ہو، یہ جس کا بھی ہو، یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ دوسری آیت اس پر دلیل پیش کرتا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ نے وعدہ لیا، انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، نبوت دے رہا ہوں، شریعت دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں، اگر میرا آخری نبی تمہارے سامنے آ جائے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ تو بلکسر کے سنی نوجوانوں، ایمان اس کا بھی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے، ایمان اس کا بھی ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے، ایمان والا وہ بھی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لے، ایمان والا وہ بھی ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایمان اس کا بعد میں ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے، ایمان اس کا پہلے ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے۔
اللہ نے جو فرمایا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ کے نبی نے پہلے بتایا بلا، انبیاء بعد میں بولے بلا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کہا اور کسی نبی کو نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو ہر چیز کی انتہا، ہر چیز کا اختتام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا۔ ہر چیز کا اختتام میرے اور آپ کے نبی پر ہو گیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام دیا گیا، جنت کے اندر لے جا کر دیا گیا، جنت سے اوپر نہیں جانے دیا گیا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام دیا گیا، شریعت دی گئی، اگر ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی بات دی ہے، اگر ان کو اللہ نے کچھ دیا ہے، جودی پہاڑ کے اوپر لے جا کر دیا گیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو طور سینا کے اوپر بلا کر دی گئی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریعت دی گئی تو نمرود کی آگ کے اندر پہنچا کر دی گئی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر شریعت دی گئی ہے، آسمان دنیا تک پہنچا کر دی گئی ہے، لیکن میرے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے اوپر ہر چیز کی انتہا کر دی۔ کبھی تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو شریعت دی ہے، کبھی تو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو چاہے زمزم پر بلا کر دی، کبھی براق کے اوپر اڑا کر دی ہے، کبھی میرے اور آپ کے نبی کو خدا تعالیٰ نے شریعت اور پیغام دیا ہے تو صدیق کے کاندھوں پر بٹھا کر دیا ہے، کبھی صدیق کی گود میں سلا کر دیا ہے، کبھی اماں عائشہ کے بستر پر لٹا کر دیا ہے، کبھی مدینہ کے اندر امام الانبیاء بنا کر دیا ہے، کبھی میرے اور آپ کے نبی کو پیغام دیا گیا، سدرۃ المنتہا پر بلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ کبھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو عرش معلیٰ کے اوپر پہنچا کر پیغام دیا گیا ہے۔ رب نے یہ بتلایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ زمین کی ابتدا جو ہے، زمین کی مکان کی ابتدا بیت اللہ کے نیچے سے ہے اور زمین کی اس مکان کی انتہا وہ عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ نے خدا تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کے پیغامات دینے کا سلسلہ بیت اللہ سے شروع کیا، عرش معلیٰ پر ختم کیا، جہاں سے زمین کی ابتدا، مکان کی ابتدا وہاں سے شروع کیا، جہاں مکان کی انتہا وہاں پر جا کر ختم کیا۔ میرے اور آپ کے نبی کی ایک حدیث ہے، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب سے جو ہے آدم علیہ السلام روح اور جسد جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت سے نبی ہوں جب سے آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کوئی انسان اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تم کہتے ہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ایک طرف اللہ کے نبی آخری نبی ہے، دوسری طرف کیا کہتے ہو کہ اللہ کے نبی اس وقت سے نبی ہیں جب سے آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ میرے دوستو، حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ اپنی خطبات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کو نبی نہیں بنایا گیا، اور بعد میں آخری نبی بھی وہی ہے کہ اس وقت بھی ان کے بعد بھی کوئی نبی نہیں، ان سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں۔ اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ سکولوں کے اندر ایک چیز ہے، اسے پرکار کہا جاتا ہے۔ جب اس سے دائرہ لگایا جائے تو دائرہ لگانے کے لیے اس پرکار کو پہلے کاغذ پر رکھا جاتا ہے۔ حکیم الاسلام لکھتے ہیں کہ جب وہ کاغذ پر رکھا جاتا ہے وہاں نقطہ لگتا ہے۔ بتاؤ اب نقطے کا ظہور پہلے ہوا یا دائرے کا ظہور پہلے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے نقطے کا ظہور پہلے ہوا۔ اللہ کے نبی نقطے کی جگہ ہے، فرمایا پھر اللہ نے نبوت کا دائرہ کھینچا، نبوت کا دائرہ بعد میں ہے۔ اللہ کے نبی پہلے نبی بنے ہیں، انبیاء کا ظہور پہلے ہوا ہے، لیکن جب دائرہ مکمل ہو جائے پھر اس پرکار کو اٹھایا جائے، اس
اس نقطے کا ظہور سب سے آخر کے اندر ہوتا ہے. فرمایا نقطہ لگا پہلے ہے, ظہور بعد میں ہوا. میرے نبی بنے پہلے ہیں, ظہور بعد میں ہوا. یہی وجہ ہے میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی ہے, اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہے, تو میرے نبی نبی الانبیاء ہے, میرے نبی الانبیاء ہے. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی انبیاء میں سے ہے, تو میرے نبی الانبیاء ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ مقتدی, جس کا کلمہ امتی پڑھے. نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ انبیاء پڑھے. ابھی آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے کہ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھنا ہے. ایمان میرے نبی کا پہلے ہے, آدم کا بعد میں ہے. میرے نبی کا پہلے ہے, عیسیٰ کا بعد میں ہے. میرے نبی کا پہلے ہے, حضرت سلمان کا بعد میں ہے. میرے نبی کا پہلے ہے, حضرت یونس کا بعد میں ہے. میرے نبی کا پہلے ہے, حضرت عیسیٰ کا بعد میں ہے. میرے نبی کا ایمان بھی پہلے ہے. میرے نبی کی وجہ سے انبیاء نے کلمہ پڑھا. نبی وہ ہوتا ہے جس کے مقتدی امتی ہوتے ہیں. نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کے مقتدی بیت المقدس میں انبیاء ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو کائنات کے اندر چیز ہے وہ میرے نبی کی وجہ سے ہے. کائنات کا وجود ہے میرے نبی کی وجہ سے ہے. کائنات کی ہستی یہ ابھری ہوئی ہے میرے نبی کی وجہ سے ہے. تو پھر شاعر نے بھی کیا خوبصورت الفاظ میں مدح سرا کی ہے. فرمایا کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایا تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو جو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر